ایصال ثواب ایک گفٹ ہے، ایک تحفہ ہے جو ہم مرنے والے کو دیتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پہ والدین جب آپ کے شہر میں رہتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں یا کہیں دور ہیں، ہم کوئی نہ کوئی تحفہ دیتے ہیں ماں باپ کو، ان کی برتھ ڈے میں دیتے ہیں، کوئی عید آ رہا ہے تو اس میں جا کے دینا بھی چاہیے، گفٹ دیتے ہیں۔ لیکن مرنے کے بعد اگر اولاد یہ چاہے، بھائی بہن یہ چاہے، شوہر یہ چاہے کہ میں لے کے جا کے کچھ دوں، اب نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ہم نے ان کو ان کی گریو میں، ان کی لحد میں لٹا کے بند کر دیا۔ اب کوئی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ اپنے مرنے والے کو، اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو کوئی تحفہ دے تو آپ دے سکتے ہیں؟ بالکل نہیں دے سکتے۔ لیکن اللہ اتنا کریم ہے، ایسا کریم ہے، وہ بولتا ہے کہ تم وہاں نہیں دے سکتے، بٹ گیو اٹ ٹو می، مجھے دے دو۔ تم ایک دو گے، میں اس کو 70 گنا کر کے نیچے پہنچاؤں گا، میں زیادہ سے زیادہ نیچے پہنچاؤں گا۔ اور ایک بات بولوں، ہم دے رہے چھوٹی چیز، لیکن اللہ اس کو اتنا بڑا کر کے رحمت کر کے نیچے پہنچا دیتا۔ اور یہ بھی نہیں کہ آج دے رہے تو کل پہنچائے گا، وہ اپنی رحمت کو نازل کرتے ہوئے دیری نہیں کرتا، عذاب کو نازل کرتے ہوئے دیری کرتا۔ رحمت کن فیکن کا معاملہ ہے۔ مثال کی طور پہ آپ صرف ایک سلوات پڑھنا چاہتے ہیں، جسٹ ون سلوات، کتنی دیر ہوتی سلوات پڑھنے میں؟ فیو سیکنڈز۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج، یہی ہے نا؟ ایک سلوات آپ بولیں گے، ایک سلوات بھی اگر آپ اپنی ماں کو دینا چاہتے تو آپ پہنچا سکتے۔ ہم سمجھ رہے ہیں یہ بہت چھوٹا عمل ہے، لیکن سلوات ایک ایسا عمل ہے جو مرنے والے کو سب سے زیادہ، میں یہ نہیں بتا اس میں کم مل رہا اس میں زیادہ مل رہا، میں ایگزامپل دے رہا ہوں۔ سلوات کا ثواب اتنا ملتا کہ مثال کے طور پہ آپ نے 5 سلوات پڑھی، غور سے سنیں، ایصال ثواب بتا رہا ہوں، 5 سلوات پڑھی آپ، بچے بھی پڑھے، کتنی دیر لگ رہی ہے؟ 1 منٹ 2 منٹ۔ سلوات کے معنی کیا ہے؟ سلوات جب آپ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ سلوات کمپلیٹ ہو گئی۔ وہ عجل فرجہم دعا ہے، ضرور پڑھنا، یہ امام کے ظہور کی دعا ہے۔ آپ نے کہا اللہم صلی علی، غور سے سنو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تو محمد اور آل محمد پہ اپنی رحمت کو نازل کر، یہی ہے نا؟ دنیا میں دستور کیا ہے؟ جیسے میں ابھی آیا، آنکھیں باہر تھا، نماز ہو رہی تھی، میری نماز ہو گئی تھی، کچھ مومنین آئے، چہرے سے تو میں سب سے واقف، نام سے واقف نہیں، انہوں نے ملا اور مل کے کہا کہ مولانا، مولا آپ کو سلامت رکھے، دعا دی نا، رحمت نازل کرے آپ۔ تو میں نے بھی پلٹ کے ان سے کہا کہ اللہ آپ پہ بھی رحمت نازل کرے۔ یہ اخلاق ہے، یہ اخلاق ہے کہ جب کوئی آپ کو بولتا ہے، رحمت کی دعا دیتا ہے، آپ بھی پلٹ کے اس کو رحمت کی دعا دیتے کہ اللہ آپ پہ بھی رحمت نازل کرے۔ اور اہل بیت جو ہے وہ مرکز ہے اخلاق، ان سے بڑا صاحب اخلاق کوئی نہیں۔ مومن کی پہچان اخلاق، مومن کی ون آف دی کوالٹی جو ہے وہ اخلاق ہے۔ تو جب اہل بیت مرکز ہے تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے 5 مرتبہ سلوات پڑھ کے بیٹا یا بیٹی یا شوہر نے کہا یا بچوں نے کہا اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے کہ اللہ یہ 5 کا سلوات کا ثواب میری ماں کو دے دے۔ دوستو جیسے تم نے کہا، اہل بیت رسول میں سے میرے مولا نے کے اوپر رحمت نازل کروائی، آپ نے دعا کر کے، وہ تو رحمت ہے لیکن آپ سلوات پڑھ کے اور رحمت کو نازل کرواتے ہیں۔ تو آپ جیسے ہی کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو امام علی اگر کہہ دے کہ اللہ اس پہ بھی رحمت کو نازل کر، تو 100% رحمت ہے۔ تو آپ سوچو، چھوٹی چیز ہے سلوات، ظاہری طور پہ چھوٹی چیز نہیں ہے، لیکن ظاہری طور پہ ہمارے لیے چھوٹی چیز ہے، ہم روز پڑھ رہے۔ ایک سلوات کا بھی ثواب اپنی ماں کو دینا چاہتے تو تم صبح شام اٹھا کے دے سکتے۔ کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب اپنے مرنے والے کو دو۔ میں نے مجلس کا آغاز ایک آیت سے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ ایک ایسی میموری کو، ایک ایسی چیز کو ہم کو یاد دلا، کیا کہہ کر
کہ روزانہ تم صبح شام یہ دعا کرو، اردو میں پڑھو، انگلش میں پڑھو، گجراتی میں پڑھو، اپنی زبان میں پڑھو، اگر عربی میں نہیں پڑھ سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار تو رحم کر میرے ماں باپ کے اوپر جیسے ماں باپ نے مجھ پہ رحم کیا۔ 2 منٹ یا 1 منٹ 24 گھنٹے میں اپنے ماں باپ کے لیے نکالو۔ اگر زندہ ہے تو دعا کرو، پہلے ایمان کی سلامتی کی دعا کرو، اس کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو کہ اللہ ان کو سلامت رکھے۔ اس لیے کہ ماں کا احترام، ماں کا مقام کوئی نہیں جان سکتا۔ جو محبت ہے ماں کی اولاد کی وجہ سے، اور جو ماں تکلیفیں اٹھاتی مصیبتیں برداشت کرے اپنی اولاد کے لیے، ہم ایک لمحہ بھی اس کے احسان کو نہیں اتار سکتے۔ اور جس مرحومہ کی میں مجلس پڑھ جو مجھے بتایا گیا کہ ایسی عبادت گزار خاتون تھی، شب نماز کی پابند تھی۔ دوستوں، نماز شب ایک ایسا گفٹ ہے ہم کو، ایک ایسا گفٹ کہ آج دنیا میں لوگ پوچھیں کہ مولانا پریشانیوں میں میں کہتا ہوں شب نماز پڑھتا۔ جو نماز شب پڑھتا رزق اس کے پیچھے چلتا، وہ آگے چلتا۔ جاب کا پرابلم ہے شب نماز، بزنس کا ہے نماز شب، ایگزام سے یوتھ کو بولو 3 رکعت پڑھو، لیکن پڑھو، تمہاری لائف کا سپین بدل جاتا، لائف تمہاری بدل جاتی، زندگی بدل جاتی۔ اس لیے کہ نماز شب، مولا حسین کی آخری وصیت بھی یہی تھی کہ بہن مجھے شب نماز میں نہیں بھولو، 3 رکعت پڑھو لیکن پڑھو، 2 رکعت شفا، 1 رکعت وتر میں۔ نماز شب پوری ڈیٹیل میں نہیں جا، نماز شب سے مرحومین کے درجات کو، تمہارے ماں باپ کے درجات بلند ہوتے۔ اور یہ مومنہ جس کی میں مجلس پڑھ بڑی سافٹ سپوکن تھی، جو بتایا گیا کہ انتہائی سافٹ سپوکن، خاندان کو لے کے چلنے والی، یہ بھی ایک مومن کی صفت ہے۔ سافٹ سپوکن ہونا یہ صفت مومن ہے۔ میٹھی زبان، اسلام کردار اہل بیت سے پھیلانا، وہ امام علی کی زبان تھی جس سے اسلام پھیل رہا تھا۔ اخلاق، معصومین کی زبان آلویز صاحب اخلاق جس کو بولتے نہیں، مرکز تھے اخلاق کے۔ تلوار سے اسلام نہیں پھیلا، ان کے کردار سے اسلام پھیلا۔ تبارک قبرستان کو ایوری تھرسڈے سب کو بول رہا، لڑکا لڑکی عورت مرد سب کو بول، ایوری تھرسڈے گو ٹو یور گریو یارڈ، جاؤ قبرستان میں۔ آپ بولیں گے جا کے کیا کریں، کس سے بات کریں؟ وہ تو خاموش بستی ہے، اتنی خاموش ہے کہ جاتے ہیں تو کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ یہ تو شکر ادا کرو نظر نہیں آ رہا، نظر آ جائے تو کوئی جائے بھی نہیں۔ میں کیا بول رہا ہوں؟ تو کس سے بات کریں؟ نہیں۔ اب آپ یہ سوچو، میں آپ کو صرف سمجھا رہا کہ جب آپ قبرستان میں جاتے ہیں حکم کیا ہے؟ سلام کرنے کا حکم ہے نا، سب کو بتائے سلام کرتے ہیں۔ سلام کس کو کیا جا رہا؟ سلام واجب ہے یا جواب سلام واجب ہے؟ سلام واجب نہیں، جواب سلام واجب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب تم سلام کرتے ہو تو سارے کے سارے جواب دیتے ہیں۔ کیا سمجھ رہے آپ؟ اور میں آج آپ کو ایک اور سلام دے کے جاتا ہوں۔ مجھے پتا نہیں کہ یہاں کے قبرستان میں وہ سلام ہے یا نہیں، لیکن عام طور پہ ہر قبرستان میں یہ سلام رہتا ہے۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو مجھے واٹس ایپ کرو، میں آپ کو بھیج دوں۔ خالی اس کا ایک گفٹ دے رہا، ایصال ثواب کا۔ یہ ایک ایسا سلام امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے دیا۔ اس سلام کے اوپر لکھا ہوا ہے قال امیر المومنین، میرے مولا کی طرف سے سلام، کسی اور کا سلام نہیں۔ اور ہارڈلی 1 منٹ کا بھی نہیں ہے، 40-50 سیکنڈز، 40-50 سیکنڈ سے زیادہ نہیں۔ غور سے سنو، یہ وہ سلام ہے کہ جس کے بارے میں میرا مولا بول رہا، میرا مولا بول رہا، میرا مولا بولتا کہ قبرستان کے دروازے پہ کھڑے رہے، گیٹ پہ، دروازے پہ، جو بھی اگر کھڑے رہے کہ تم نے یہ سلام کیا، اور یہ سلام شروع ہوتا السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ، یا لا الہ الا اللہ، یا اہل لا الہ، یہ ویسا اللہ میں کیفا وجدتم قول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ، اس پہ اینڈ ہو رہا۔ یہ وہ سلام ہے، میرا مولا بول رہے کہ جیسے تم دروازے پہ کھڑے رہ کے یہ سلام کرو گے
تو اللہ اسی وقت تمہارے اور تمہارے ماں باپ کے 25 سال کے گناہ معاف کر دیتے. just imagine what I'm saying. یہ میرے جملے نہیں، میرے مولا علی کے جملے. انہیں تم باپ کی یا ماں کی لحد پہ اولاد کو بولا، اپنی ماں کی لحد پہ جانے سے پہلے تم یہ تحفہ دے کے جا رہے. مثال کے طور پہ گیٹ سے لے کے تمہاری ماں کی لحد 20-25 قدم کے اوپر ہے، لیکن جانے سے پہلے تمہاری ماں کو تحفہ مل گیا. آپ سوچو، جیسے ہی تم نے سلام پڑھا، تحفہ وہاں پہ آتا کیسا؟ ایک نور کا ٹشٹ آتا، مختلف انداز کے تحفے ہوتے. فرشتے ایک نور کا ٹشٹ لے کے جاتے نیچے اور جا کے مردے کو دیتے. مثال کے طور پہ مردہ اندھیرے میں ہے، نیچے خدا نہ خواستہ کوئی پریشان ہے، خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف میں، تو جب جا کے اس رحمت کو دیتے تو مردہ آنکھوں کو کھول کے پوچھتا کہ یہ کس کی طرف سے آئی، تو اس کو بتایا جاتا، دیکھ تیری بیٹی آ رہی، دیکھ تیرا بیٹا اور دروازے سے یہ سلام کیا. تو اللہ نے وہ آنے سے پہلے اپنی رحمت کو نازل کر دی. آپ سمجھ لیں میری بات؟ تو یہ سلام ضرور پڑھو، اگر نہیں ہے تو مجھ سے واٹس ایپ پہ لے لو. یہ ہو سکتا یہاں ہو، اسٹریٹ کبھی نہیں جانا قبرستان میں، گئے گاڑی میں سے اترے سیدھا چلے گئے نہیں. دوسری چیز، مثال کے طور پہ گیٹ سے لے کے تمہاری ماں کی لحد دور 10 قدم پہ 15 قدم، جیسے ہی گیٹ پہ پہنچو اپنے ٹیلی فونز کو پٹ آف کرو. وہاں جا کے بزنس ڈیل نہیں کرنا، وہاں جا کے باتیں نہیں کرنا، اس لیے کہ جیسے ہی تم سلام کرتے، مثال کے طور پہ 100 لوگ ہیں اندر دفن، وہ سارے کے سارے روح جو ہے تمہارے پاس آ جاتا. کہتے بھائی تو آیا ہے نا. ماں بولتی بیٹا give me something, you're here, I need this. پیسہ نہیں مانگ رہی تم، پیسہ نہیں مانگ رہے. تمہاری دولت جو چھوڑ کے گئے ماں باپ وہ نہیں مانگ رہے. کیا مانگ رہے؟ ان کے بدلے میں استغفار کر دو، ان کے بدلے میں کسی یتیم کو کھلا دو. تمہاری ماں یہ بول رہی کہ بیٹا ایک روٹی کسی غریب کو دے دے، اس کا بھی ثواب مجھے ملے. یہ مانگ رہے اور کچھ نہیں مانگ رہے. ہیرے جواہرات نہیں مانگ رہے تم سے. تو میری ریکویسٹ ہے ہیپی چوک کے اس مسجد میں جو بھی سن رہا مجھے کہ ڈونٹ فارگیٹ تھرسڈیز. جمعرات اللہ نے رکھی ہے مرحومین کے لیے، وہ رات مرنے والوں کی رات ہے. اتنا ثواب بتایا گیا کہ دعا کرنا کہ مولا شب جمعہ موت آئے. موت تو نہیں، فشار خبر سے انسان بچتا شب جمعہ کے لیے. شب جمعہ سے لے کے جمعے تک اگر وہ دفن ہو جائے، آف کورس اعمال چاہیے اس کے، کئی عذاب سے انسان بچ جاتا شب جمعہ کی موت. اور شب جمعہ اگر تم کچھ نہیں کرو گے، پلیز میری طرف دیکھو، لک ایٹ می. اگر ہم اپنے مرحومین کو شب جمعہ کچھ نہیں دے رہے، شب جمعہ کو چھوڑ دے، تو تمہاری ماں تمہارا باپ روتا. میں ایک نماز دے کے جا رہا ہوں، کل مغرب کے بعد ایک نماز پڑھو اپنی ماں کے لیے، باپ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے. 3 سورے والی نماز کہلاتی ہے. اس میں 3 سورے، بہت سمپل سورے، بالکل فجر کی نماز کی طرح 2 رکعت نماز. کون سے سورے؟ نیت کیا کرو گے؟ نیت یہ کرو شب جمعہ نماز مغفرت، ماں باپ کے لیے، سارے مرحومین کے لیے، صرف میرا روڈ نہیں بلکہ پوری دنیا میں جتنے میرے مولا حسین کے چاہنے والے سارے مرحومین کے لیے میں 2 رکعت نماز پڑھتا. نیت دل میں کر لو، نماز مغفرت شب جمعہ. آیت اللہ سید شہید دست غیب شیرازی ایک عظیم ہمارا عالم دین تھا رہبر کے زمانے میں. وہ کہتے کہ اگر شب جمعہ اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، شب جمعہ آئے اور کوئی یہ نماز نہ پڑھے تو تم نے شب جمعہ کو جمعرات کی رات کو ضائع کر دیا، چھوڑ دیا، بیکار کر دیا. تمہارے مرحومین کے لے کر تم نے یہ نماز نہیں پڑھی. ہارڈلی 2 یا 3 منٹ کی نماز ہے. پلیز بول رہا، ریکویسٹ کر رہا، یہ نماز ضرور پڑھو. اس کے بعد دیکھو کہ فائدہ کتنا ہو. 1 ہفتے تک تمہارا رزق کھلا ہو رہا ہے، 1 ہفتے تک تمہارے پریشانیاں دور ہیں. رحمت خدا میں نے پہلے ہی کہا کہ اللہ رحمت کو جلدی نازل کرتا، عذاب کو دیر سے نازل کرتا.
وہ چاہتا ہی نہیں کہ عذاب نازل کرے. اگر ان بٹوین بندہ معافی مانگ لے تو وہ بھی معاف کر دے. تو یہ نماز کی نیت کرو. 2 رکعت نماز مغفرت شب جمعہ پڑھتا ہوں خود بطن اللہ. پہلی رکعت میں 1 مرتبہ الحم ہے، 1 مرتبہ سورہ خلق، سورہ توحید جس کو بولتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، وہ والا سورہ. اور تیسرا سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ قل یا ایھا الکافرون. سورہ کافرون مشہور سورہ قرآن کا، بہت چھوٹا، چاروں خل میں سے ایک خل ہے. اور اگر پڑھنا یاد نہیں ہے آپ کو تب کتاب ہاتھ میں لے کے بھی پڑھ سکتے. کتاب ہاتھ میں لے کے بھی سورہ قل یا ایھا الکافرون ایک دفعہ پڑھنا ہے بس. پہلی رکعت ختم کرو، دوسری رکعت میں بھی 1 الحم، 1 مرتبہ سورہ قل اور 1 مرتبہ سورہ قل یا ایھا الکافرون. یہ پڑھنے کے بعد یہ نماز پڑھ لو. نماز پڑھ کے مظلوم بیوی کی تسبیح ضرور پڑھ لو، اس لیے کہ وہ قبولیت ہے نماز. بیوی کی تسبیح پڑھ کے مظلوم بیوی کی دعا کرو، اپنی ماں کے لیے، باپ کے لیے. آپ فائدہ بتا دو. یہ نماز ختم ہوئی 70,000 رحمت کے فرشتے تمہاری ماں کی لہر پہ جائیں گے. آپ سوچو میں کیا بولوں، یہ میں نہیں بولتا. 70,000 رحمت کے فرشتے. اللہ کی رحمت تو کوئی فرشتہ خالی ہاتھ نہیں جاتا. آپ یہ نہیں چاہتا کوئی بندہ ایسا ہے، کوئی اولاد ایسی ہے کہ جو یہ نہیں چاہتی کہ ماں کو باپ کو 3-4 منٹ میں یہ تحفہ دوں شب جمعہ کا. ہمارے ماں باپ انتظار کر رہے ہیں قبرستان میں کہ شاید میرا بیٹا آ جائے، شاید میری بیٹی آ جائے.